وزارت بلدیات کی طرف سے بلدیہ عظمیٰ کراچی کو 3 دن کا وقت دیا گیا ہے کہ وہ ایسے افسران جو کہ دوسرے محکموں سے آئے ہیں ان کو واپس بھیجا جائے، جو کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کے مطابق ہوگا۔ لیکن اس میں بلدیہ عظمیٰ کراچی کے محکمہ HRM نے جہاں مخصوص لوگوں کے نام دے کر وزارت بلدیات کو الجھانے کی کوشش کی تھی، وہیں محکمہ HRM کے سینئر ڈائریکٹر نے اپنا نام بھی دینے سے گریز کیا تھا۔ تاہم ہم آپ کو بتا دیں سب سے پہلے کہ گزشتہ اتوار میں سیکرٹری بلدیات رمضان ایوان نے باقاعدہ بلدیاتی اداروں کو ایک خط لکھا تھا جس میں کہا تھا کہ سندھ حکومت بلدیاتی اداروں کے قواعد کے مطابق تبادلے اور تقرریہ کرنے کی پیشگی اجازت کے بغیر بھرتیاں نہ کی جائیں۔ رمضان ایوان سیکرٹری بلدیات نے اپنے وقت میں مزید کہا تھا کہ بلدیہ عظمیٰ سمیت صوبے کے تمام ڈسٹرکٹ کونسل، ڈسٹرکٹ میونسپل کارپوریشن، میونسپل کمیٹی، یونین کمیٹی اور یونین کونسل کے سربراہوں کو جہاں خط لکھا تھا جس میں تبادلوں، تقرریوں اور بھرتیوں سے متعلق قواعد کی پابندی کرنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ خط میں کہا گیا تھا کہ کونسل کے مختلف چیئرمین دوسری کونسل کے ملازمین کے تبادلے اور تقرر کے لیے NOC جاری کر رہے ہیں۔ انہیں ہدایت کی جاتی ہے کہ اس امر کو یقینی بنائیں کہ جس اسامی کے لیے NOC جاری کیا جا رہا ہے وہ اسامی خالی ہے اور وہاں تنخواہ مل سکتی ہے۔ NOC کی بنیاد پر ایک کونسل سے دوسری کونسل میں تبادلہ ہو کر آنے والے ملازمین کو دوسری کونسل کا ہی ملازم تصور کیا جائے گا۔ اس کی سینیارٹی سب سے نیچے چلی جائے گی۔ تبادلہ ہو کر آنے والے ملازم کو دوبارہ اپنی اصل کونسل میں جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ صرف وہ اسی صورت میں واپس جا سکتا ہے جب اصل کونسل میں اسامی خالی ہو، اور تمام بلدیاتی اداروں کو یہ بھی ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنی اسٹیبلشمنٹ کا منظور شدہ شیڈول محکمہ بلدیات کو ارسال کرے۔ خط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پیشگی اجازت کے بغیر کسی بلدیاتی ادارے کا چیئرمین یا میونسپل آفیسر بڑھتی نہیں کر سکتا۔ یہ ہم نے اس لیے بتایا ہے کہ تھوڑا سا آپ کو کچھ معلوم ہو جائے۔ تاہم وزارت بلدیات کی طرف سے 3 دن کا ٹائم دینے کے بعد بلدیہ عظمیٰ کراچی کے افسران میں کچھ کھلبلی سی مچ گئی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ محکمہ HRM نے جان بوجھ کر ایسا کام کیا ہے جس سے افسران میں نفرت پیدا ہو۔ تاہم افسران نے بھی اپنی تیاریاں شروع کر دی ہیں اور کچھ ناموں کو حتمی شکل دینے کے لیے باقاعدہ تیاری کر لی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ E&IP کے سینئر ڈائریکٹر کمال فشریز سے آئے ہیں، جبکہ عبدالخالق DC ایسٹ میں اسٹینیو ٹائپسٹ تھے، جبکہ عادل فاروقی گریڈ 18 میں جو کام کر رہے ہیں وہ بلدیہ شرقی میں گریڈ 11 میں تھے۔ آصف اقبال بلدیہ جنوبی سے آئے ہیں، جبکہ سب کے نام دینے والے جمیل فاروقی سینئر ڈائریکٹر HRM نے اپنا نام نہیں دیا، جو کہ بلدیہ شرقی میں ایڈورٹائزمنٹ ڈپارٹمنٹ میں تھے۔ عمران راجپوت کے لیے رپورٹ میں لکھا جا رہا ہے کہ وہ گریڈ 1 میں بلدیہ غربی میں تھے۔ اس طرح کی مزید رپورٹ تیار کی جا رہی ہے اور وزارت بلدیات میں جمع کرائی جائے گی کہ ان ناموں کو کیوں شامل نہیں کیا گیا، جبکہ ایسے دوسرے ناموں کو بھی شامل کیا جا رہا ہے۔ جبکہ بلدیہ عظمیٰ کراچی میں آنے والے KDA سے وہ افسران جو کہ عدالتی حکم کے بعد 2016 کے فیصلے کے بعد آئے تھے، انہوں نے بھی اپنی تیاری مکمل کر لی ہے، اور انہوں نے اس وقت کا ایک خط جس میں متعدد افسران شامل ہیں وہ فہرست بھی لگائی ہے کہ وہ KDA سے عدالتی حکم پر آئے تھے، اور لوگ عدالتی حکم پر ہی لوکل گورنمنٹ نے ان کی تنخواہیں بلدیہ عظمیٰ کراچی کو دی تھیں۔ ان میں سے بھی کچھ نام جان بوجھ کر شامل کیے گئے ہیں اور انہوں نے وہ پیپر بھی لگا دیے ہیں۔ اس میں حافظ محمود طلحہ، محمد راشد، جاوید اختر، محمد احمد چندرا، محمد کامران، سید فہیم حسین کے ساتھ ساتھ سید منظور حسین، سید شاکر علی، طلحہ علی اور اس طرح دیگر میں مسمات روزینہ، عارف علی آرائی، محمد شاہنواز اور دیگر شامل ہیں۔ انہوں نے بھی اپنی تیاری مکمل کر لی ہے اور عدالتی فیصلے اور اس کے بعد دیگر کاغذات کو بھی تیار کر لیا ہے، جو کہ وزارت بلدیات کو فراہم کیے جائیں گے کہ یہ غیر قانونی طور پر تنگ کرنے کا ایک عمل کیا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حق پرست میٹروپولیٹن کمشنر وزارت بلدیات کی طرف سے آنے والے خط کا جواب 3 دن میں کس طرح دیتے ہیں، کیونکہ محکمہ HRM نے ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے اور سیکرٹری لوکل گورنمنٹ بورڈ بھی یقیناً اپنا ہوم ورک کیے بیٹھے ہیں اور وہ بھی درست فیصلہ کریں گے۔ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز کراچی۔